ایک آدمی نے سوال کیا ہے کہ میں نے موبائل فون 22,900 روپے میں خریدا اور اس موبائل فون کو 5 ماہ کی اقساط پر 31,000 کا بیچا اور ہر ماہ 2,000 اور 5 ماہ بعد سارے پیسے اس سے لے لیے، تو ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے موبائل کو یا کوئی بھی چیز قسطوں پر خرید و فروخت، تو قسطوں پر یا انسٹالمنٹ پہ جو خرید و فروخت ہوتی ہے یہ جائز ہے۔ آپ نے ایک موبائل خریدا 22,000 کا اور آگے آپ اس کو 30,000 کا بیچ رہے ہیں، لیکن آپ قسطوں پہ دے رہے ہیں، تو اس طریقے سے آپ بیچ سکتے ہیں۔ آپ اپنا نفع رکھ لیں، جس طرح آپ نقد بیچ سکتے ہیں کوئی بھی چیز، اسی طرح آپ ادھار بھی بیچ سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک شرط یہ ہے کہ آپ جب وہ قسطوں پہ بیچیں گے تو آپ اسی وقت اس سے طے کر لیں گے کہ یہ آپ قسطوں پہ بیچ رہے ہیں یا نقد بیچ رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ آپ ایسا کریں گے تو اتنے کا دے دوں گا، ایسا کریں گے تو اتنے کا دے دوں گا، اس وقت آپ کا جو بھی ایگریمنٹ ہو رہا ہے وہ طے ہو جائے، بھئی آپ قسطوں پہ خرید رہے ہیں، نقد خرید رہے ہیں، اس کو جیسے مشروط یا معلق رکھا جاتا ہے، کنڈیشنل رکھا جاتا ہے، ایسے نہ کریں، اسی وقت ڈن کر لیں کہ بھئی یہ چیز میں آپ کو اتنے کی بیچ رہا ہوں، آپ مجھے 12 مہینوں کے اندر اس کی انسٹالمنٹ یا اس کی قسطیں ادا کر دینا۔ ایک تو اس میں یہ شرط ہے۔ دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی تاخیر کرتا ہے، کہ اگر کوئی قسط اس کو ادا کرنی تھی 10 تاریخ کو وہ ادا نہیں کر سکا، تو آپ اس پہ کوئی جرمانہ نہیں لگا سکتے کہ اگر آپ نے قسط ادا نہیں کی تو آپ کو 2,000 روپے جرمانہ دینا ہوگا یا 3,000 روپے جرمانہ دینا ہوگا۔ یہ مالی جرمانہ لینا یہ جائز نہیں ہے، یہ شرط بھی اس میں نہ ہو۔ اگر ان چیزوں کی رعایت کی جائے تو قسطوں پہ خرید و فروخت جائز ہے، آپ زیادہ قیمت میں بھی بیچ سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ اس میں ہوتا ہے کہ عموماً کسی کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ مثلاً اس کے پاس کوئی موبائل ہے، وہ کہتے ہیں آپ ایسا کریں، یہ موبائل آپ مجھے، ویسے اس کی قیمت مثلاً 25,000 ہے، تو وہ آپ کو کہتے ہیں بھائی آپ مجھے 20,000 کا بیچ دو۔ 20,000 کا بیچنے کے بعد وہ چیز وہ آپ کو دوبارہ بیچ دیتا ہے مہنگے داموں، اور آپ اس کو قسطوں میں پیسے بھر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو جو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو معاملہ کیا جاتا ہے یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، اس سے حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ کوئی چیز، اس کو کہا جاتا ہے شراء ما باع باقل مما باع، حدیث میں اسے صراحتاً منع کیا گیا ہے کہ آپ نے ایک چیز بیچی، پھر آپ اس کو کم قیمت میں بیچ رہے ہیں یا کم قیمت میں خرید رہے ہیں، اس طریقے سے جو معاملہ کیا جاتا ہے یہ معاملہ جائز نہیں ہے۔ ایک سوال کیا ہے کہ صدقے کے پیسوں کا بہترین استعمال کیسے کیا جائے، مسجد کی تعمیراتی کام میں یا پھر کسی بیمار کی مالی مدد کی جائے، اور صدقہ جاریہ میں بیمار کی مالی مدد شمار ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں، صدقے کا بہترین استعمال یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہر جگہ کے اعتبار سے یہ مختلف ہو سکتا ہے۔ اگر بیمار ایسا ہے کہ اس کے ساتھ تعاون کرنے والے اور بہت ہیں اور اس کا تعاون مل جائے گا اور اس کی بیماری کا علاج ہو جائے گا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور مسجد میں لگانے والے کم ہیں، تو ایسی صورت میں مسجد میں لگانا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ سارے لوگوں کا زور مسجد پر ہے یا مدرسے پر ہے اور بیمار کے ساتھ کوئی مدد نہیں کر رہا، ایسی صورت میں بیمار کو دینے کا ثواب زیادہ ہے، مسجد میں دینے کا ثواب کم ہے۔ اصل دار و مدار اس بات پر ہے کہ ضرورت کس چیز کی ہے۔ دین نام ہے شریعت کے تقاضے پر عمل کرنے کا، کہ اس وقت شریعت کی ڈیمانڈ اور تقاضا کیا ہے۔ اگر مسجد کو زیادہ ضرورت ہے، کوئی مدد نہیں کر رہا، تو مسجد میں دے دیں۔ اگر کسی بیمار کو زیادہ ضرورت ہے، کوئی اس کے ساتھ مدد نہیں کر رہا، تو اس کے ساتھ مدد کریں۔ اور بیمار کی مالی مدد بھی صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ آپ نے کسی بیمار کی مدد کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دے دی، اس کے بعد وہ جو بھی نماز پڑھے گا، جو بھی نیک کام کرے گا، اس کے ہر نیک کام میں آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ صدقہ جاریہ کے اندر یہ بھی شامل ہو سکتا ہے، جو مسجد میں پیسے لگائے جاتے ہیں وہ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ پچھلے ہفتے ایک سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرم نہیں مانگ سکتے۔ بعض اوقات صحیح العقیدہ لوگوں کی ایسی شاعری ملتی ہے اور مقصد اس سے ان کا صرف شفاعت ہوتا ہے، اور وہ بھی روزے کے پاس، دور سے نہیں۔ دیکھیں، روزے کے پاس تو حدیث شریف میں یہ آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میرے روزے پر حاضر ہو کر مجھ پہ درود پڑھتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں۔ من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی نائیا ابلغتہ، جو میرے روزے پر آ کر درود پڑھتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں،
اور جو دور سے پڑھتا ہے اللہ کے فرشتے مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک تو ہمارا درود ہر حال میں پہنچتا ہے، یا تو ہم جائیں تو براہ راست، اور یا ہم وہاں نہ ہوں تو فرشتے اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے شفاعت طلب کرنا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ مبارک پر حاضر ہو کر، تو وہاں حاضر ہو کر اگر کوئی یہ کہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہماری شفاعت فرما دیں، یا اللہ سے ہمارے لیے استغفار فرما دیں کہ اللہ ہم پر رحم فرما دیں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے وہاں جا کر ایسی درخواست کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ وہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں خود سنتا ہوں، تو جب حضور خود سنتے ہیں تو آپ بالکل مانگ سکتے ہیں۔ جو شخص دور ہو، جو روضے کے پاس موجود نہ ہو، وہ دعاؤں میں اللہ سے یہ تو کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ حضور کی برکت سے، یا حضور کے وسیلے سے، یا حضور کے توسط سے یا اللہ میرے اس مسئلے کو حل فرما دے، کہ میں حضور کا امتی ہوں اور آپ کو اپنے حبیب سے محبت ہے، اس کے صدقے یا اس کے وسیلے سے یا اس کے توسط سے میرے اس مسئلے کو حل فرما دے۔ اس طریقے سے اگر دعا مانگی جائے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور ٹھیک ہے، مانگنا چاہیے اور ثابت بھی ہے۔ لیکن ڈائریکٹ اس طریقے سے دور سے بیٹھ کر براہ راست حضور سے سوال کرنا کہ یا رسول اللہ مجھ پہ کرم فرما دیجئے، دور سے ایسے بیٹھ کر، یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے۔ آج کل لوگ موبائل اکاؤنٹ بناتے ہیں اور جس میں 1000 روپیہ یا اس سے زیادہ رکھنے پر روزانہ منٹ دیتے ہیں، کیا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ اور اسی کے ساتھ ایک سوال یہ کسی نے کیا ہے، ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے پیٹرول ڈسکاؤنٹ کے ساتھ 99 روپے فی لیٹر ملتا ہے، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، یہ میں نے پہلے بھی یہ مسئلہ بتایا تھا کہ ایزی پیسہ میں جو اکاؤنٹ بناتے ہیں یا اس طرح کے جو بھی اکاؤنٹ ہیں، میں 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر انہوں نے آپ کے ساتھ یہ شرط لگائی ہے کہ اگر آپ اتنی اماؤنٹ رکھیں گے تو آپ کو یہ فیسیلٹی ملے گی، مثلا انہوں نے یہ شرط لگا دی کہ 1000 روپے رکھیں گے تو اتنے منٹ ملیں گے، یا 1000 روپے رکھیں گے تو اتنا MB آپ کو انٹرنیٹ ملے گا، تو اگر انہوں نے کوئی اسپیسیفک اماؤنٹ متعین کر دی ہے، ایسی صورت میں وہ آپ کو اس پہ جو نفع دے رہے ہیں یہ سود ہے اور یہ ناجائز ہے اور حرام۔ لیکن اگر انہوں نے کوئی اسپیسیفک اماؤنٹ متعین نہیں کی، وہ اس شخص کو بھی وہ فیسیلٹی دے رہے ہیں جو 1000 روپے رکھتا ہے، اس شخص کو بھی وہ فیسیلٹی دے رہے ہیں جو 10,000 رکھتا ہے، اس کو بھی دے رہے ہیں جو 50,000 رکھتا ہے، ان کی کوئی شرط نہیں ہے، وہ کہتے ہیں آپ بس ایزی پیسہ اکاؤنٹ بنا لیں، آپ کو یہ فیسیلٹی مل جائے گی۔ تو اگر ایسی کوئی اسپیسیفک اماؤنٹ اس میں شرط نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو بینک کے ATM کارڈ ہوتے ہیں، کریڈٹ کارڈ ہوتے ہیں، تو اس کو جو ہم استعمال کرتے ہیں بینک میں، جب آپ کرنٹ اکاؤنٹ بھی کھلواتے ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ پر بھی تو بینک آپ کو فیسیلٹیز دے رہا ہوتا ہے نا، چیک بک آپ کو دیتا ہے، ATM کارڈ آپ کو دیتا ہے، اور بہت سی فیسیلٹیز دے رہا ہوتا ہے آپ کو۔ تو یہ جو فیسیلٹیز بینک دے رہا ہوتا ہے اس میں کوئی اسپیسیفک اماؤنٹ کی شرط نہیں ہوتی۔ چیک بک بینک ہر اکاؤنٹ ہولڈر کو دیتا ہے، چاہے آپ 1000 روپے اکاؤنٹ میں رکھوائیں یا 10,000 رکھوائیں، ہر ایک کو چیک بک ملتی ہے۔ تو ایسا نفع بینک سے لینا جائز ہوتا ہے، سودی بینک کی بات کر رہا ہوں۔ اور اگر کوئی اسپیسیفک اماؤنٹ ہوگی تو اس پہ جو پروفٹ مل رہا ہوگا تو وہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ اصولی بات آپ کو پتہ ہوگی تو اسی کو دیکھ لیا جائے گا کہ اس میں یہ شرط ہے یا نہیں۔